ہے کہ میرے نبی کی آمد کا سب سے پہلے انتظار کس نے کیا؟ یتیم بچوں نے کیا۔ وہ بچے جو مدینے کی گلیوں میں بے سہارا گھومتے تھے، جن کے سروں پر باپ جیسا سایہ نہیں تھا، وہ بچے رو کر کہتے تھے یا خدا کوئی تو محمد جیسا سہارا بھیج دے، کوئی تو ایسا وارث بھیج دے جو غیروں کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ دے۔ او میری قوم کے نوجوانوں، یتیم بچے راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر خیرات مانگتے رہے۔ اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا پیارا بھیج دینا۔ او بھائی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلا گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا، کہاں چلی گئی ہماری وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی۔ آئیو میرے ربا، ہمیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی؟ جو قوم نبی کی محبت میں جیا کرتی تھی، آج وہ قوم دنیا کی محبت میں دفن ہو گئی۔ جو قوم نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی، جو قوم خاشیت الہی میں رویا کرتی تھی، آج وہ قوم ڈراموں کی سیریل دیکھ کر رو رہی، فلموں کے سین دیکھ کر رو رہی۔ جوانوں ایمان سے بتاؤ، کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور تم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہو جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ، جو بھی بغیرت 2% کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بھونکتا ہے، اور تو موبائل چلاتا رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہوئے، کو نبی دی سنان نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر ختم نبوت کا مسئلہ تیرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف گندے ڈرامے دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے دھوکے باز تو بن سکتے ہیں، چور تو بن سکتے ہیں، فراڈیے تو بن سکتے ہیں، خادم حسین رضوی نہیں بن سکتے۔ جی کیا کہنے، کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک وقت تھا جب مائیں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی، ہاں جی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو بھی دین کے نام ذبح کر دیتی تھی۔
ایک طرف وہ مائیں تھیں، ایک طرف آج کی مائیں ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے نا، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا، تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، یہ گلی کے باہر مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، ایسے ہی وقت ضائع کرتے ہیں۔ باہر گلی میں مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، بیٹا باہر نہیں نکلنا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے، تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے۔ بے شک بے شک، ہاں، یہ مسئلہ غیرت کا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سب لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت میں وہی جائے گا جو غیرت مند ہوگا، ہائے ہائے، جس کے سینے میں نبی کا درد ہوگا، دین کا درد ہوگا، جس کے دل میں سب سے پہلے جنت میں وہی جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہم سب لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت میں وہی جائے گا جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کی آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہوں۔ غیرت کی بات آئی، میں کوئی کڑوا جیاں ٹوڑا یاد آ گیا۔ رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آکھیں ظالم کو، کرے گردن اصلوں نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ ہائے ہائے ہائے، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مگر میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا، میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ 3 باتیں میری ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی، اور میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 طرح کے گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ او میرے صحابہ، قیامت کے دن میں ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 طرح کے بدبختوں کی سفارش نہیں کروں گا، 3 طرح کے بدقسمت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ بس ان 3 لوگوں کے بارے میں سن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہیں آپ ان تینوں میں شامل نہ ہوں۔ اس سے پہلے توبہ کر لینا میرے بھائیو۔ اب سنیے گا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سونیا بتائیں نا، آخر وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انگل اٹھائی، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ، پہلا وہ بدقسمت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے شہرت دی تھی، دولت دی، پیسہ دیا، لیکن وہ متکبر بن بیٹھا، وہ مغرور بن بیٹھا، وہ اللہ کی غریب مخلوق کے سامنے پیسوں کی نمائش کرتا رہا، اور پھر تکبر کرتے کرتے، پیسوں کی نمائش کرتے کرتے بغیر توبہ کے ہی مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، میں اس بدبخت شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو کبھی بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا، میرے محمد کا رب تجھ پر ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا۔ آج اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دولت فرعون کے پاس بھی تھی۔
آج اگر تیرے آگے لوگ جھکتے ہیں تو یہ کہ بڑا کمال نہیں ہے، لوگ یزید کے آگے بھی جھکا کرتے تھے. اس لیے جب غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنے کا دل کرے تو فوراً میرے سونے محمد کا وہ فرمان یاد کر لینا. میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. فرمایا او میرے صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کبھی بھی اپنی دولت پر مان نہ کرنا، کبھی بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کبھی بھی میں کی رٹ نہ لگانا. ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگتے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسوں تے دوزخ سرزی، تیری میری جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر. یا رسول اللہ یہ تو پہلا ہو گیا، اب دوسرا شخص کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا دوسرا وہ بدبخت انسان جو ساری زندگی شراب پیتا رہا، تو ساری زندگی شراب پیتا رہا، نشہ کرتا رہا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا. فرمایا صحابہ گواہ رہنا محمد قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کرے گا. او شرابی، او نشہ کرنے والے، اپنے محلے میں جانا، نظر دوڑانا، کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی قاری کی ماں ہے، کوئی حاجی کی ماں، کوئی نمازی کی ماں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے کی ماں. ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ اور سید کو اتنا بتا دے کہ تیری ماں کس کی ماں ہے، اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، تیری ماں کس کی ماں ہے، کہیں وہ گنہگار کی ماں تو نہیں، کہیں وہ بے نمازی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ چور کی ماں تو نہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں چھوڑ دے یہ شراب. اس شراب نے نہ جانے کتنے آباد گھروں کو برباد کر دیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرا کون سا شخص ہے، تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے رسول کریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھونے لگی. میرے رسول کریم نے رو کر فرمایا صحابہ گواہ رہنا جس بدبخت شخص نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اپنے ماں باپ کو درد دیا، ماں باپ کا جینا حرام کر دیا، فرمایا کل قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. پوری پوری رات باپ کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے. آج ایک باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کمزور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے. اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا ہے. آج بھی باپ اسی راستے میں بیٹھا ہے جہاں سے بیٹا روانہ ہوا تھا. 10 سال گزر گئے ہیں، بیٹے کو شرم نہ آئی، کوئی کمزور سا شخص پیچھے میری انتظار میں بھی بیٹھا ہے. آج بھی باپ انہی راہوں پہ بیٹھ کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کبھی تو اللہ میرے بیٹے کو لے کر آئے گا. آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹا ہے جو باپ سے سخت نفرت کر بیٹا ہے. ہائے میری سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے. آج بھی باپ درد بھرے جملے بول رہا ہے، درد بھرے الفاظ بول رہا ہے. کیا حال سنا ماں دل دا تے کوئی محرم راز نہ ملدا،
लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किसी भी मेरा हाल न पुछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे, बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ, किसी का जीना इतना भी हराम मत करो कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बला खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी